جزاک اللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی محمد ارشد بشیر مدنی رحمۃ اللہ کو. محمد ارشد بشیر مدنی کی شخصیت سے آپ لوگ بہت بخوبی واقف ہے. انشاءاللہ ان کے بہت سارے پروگرام یورپ میں بھی ہوتے ہیں اور سعودی دبئی میں ہر جگہ ہوتے ہیں. اب میں ارشد بشیر مدنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا عنوان تقویٰ ایمان ہے، ایمان اور تقوی پر روشنی ڈالیں. اور خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خاموشی کا مظاہرہ کریں اور بیان کو غور سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں دعا دیتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عبدالجلیل صاحب اور جناب شاہد صاحب نے کئی دن پہلے سے انہوں نے تمنا کی، دعائیں کی، محنت کی اور اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول فرمایا. اس جلسے کے لیے انہوں نے خون پسینہ اور اپنی گاڑی کمائی اور اپنی محنت اور اپنا ٹائم لگایا اور بہت عرصہ پہلے انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں اور اصلاح معاشرہ کے لیے میں کچھ اللہ کی راہ میں
کچھ محنت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی تو میں ان کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور خاص طور سے علماء کرام جو اس محفل میں اسٹیج پر الحمدللہ یہاں پر جلوہ افروز ہیں، اور خواتین میں موجود میری اور ماؤں اور بہنوں، میں آپ سب کے حق میں مبارکبادی پیش کرتے ہوئے ایک فضیلت سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو جب ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے آخرت میں؟ اب جو ٹائم نکال کر آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یقیناً آپ نے اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کیا، قربانی دی آپ نے ٹائم کی، کسی نے پیٹرول ڈالا، کسی نے کہا کہ بھئی چلو اتنی بھیڑ ہے، چلو پھر بھی جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بات سنیں گے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث شریف سناتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ حدیث شریف سننے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ بیان سننے کے لیے جو آپ ٹائم نکالتے ہیں زندگی میں کبھی بھی وہ ویسٹ جانے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ حدیث شریف یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں، جب سورج بالکل 1 میل کے قریب آ جائے گا، کلومیٹر والا میل یا سرمے دانی والا میل اللہ بہتر جانتا ہے، اس وقت پر زمین پتل کی رہے گی۔ سورج اتنا قریب، پتل کی زمین، تصور نہیں کر سکتے آپ کے اس وقت پر پسینے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس حشر کے میدان میں کئی لوگ چاہیں گے کہ کچھ سایہ نصیب ہو جائے گا، ایسے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سائے میں چند خوش نصیب لوگوں کو رکھ دیں گے۔ محدثین کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا سایہ کہا، ہم کو وہی مراد لینا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اس سائے کو پانے والے وہ جو 7 کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک وہ ہوں گے جو اللہ کے خاطر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے خاطر جدا ہوتے ہیں۔ عرب کے ایک عالم نے اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے کہا، اس سے مراد یہ ہمارے اجتماعات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ یہاں پر جو جمع ہو رہے ہیں حشر کے میدان میں انشاءاللہ یہ قربانی کام آنے والی۔ اجتماعات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بیانوں سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی لوگ بیان کرا رہے ہیں، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اپنے پریکٹیکل لائف میں اخلاق لائیے تو ہو جائے گا، بیانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ غلط بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے جمعہ دیا کرتے تھے، خطبات محمدی کہہ کر ایک مکمل مولانا محمد جونا گڑی رحمت اللہ علیہ نے ایک مکمل کتاب جمع کر دی، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ موقعوں پر خطبے ہمیں ملتے ہیں۔ خطبے سے موقع کیا ہوتا ہے؟ بیانوں سے آدمی کی پروگرامنگ ہوتی ہے، آدمی کو ڈائریکشن ملتا ہے، سونے والا اٹھ جاتا ہے، تھکا ہوا آدمی ریفریش ہو جاتا ہے، اس کا ایمان جو کمزور ہوتا ہے بڑھنے لگتا ہے، اور آدمی کو اچھے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عرب کے ایک عالم نے کیا کہا، یہ بیان کے لیے جو جمع ہوتے ہیں ان کو یہ فضیلت بھی مل سکتی ہے کہ حشر کے میدان میں سایہ نصیب ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ وہ کیسے؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کس کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جمع، کسی کو دکھانے کے لیے یا ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور انشاءاللہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو مجھے یقین ہے یا تو آپ حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے یا تو پھر آپ حقوق العباد ادا کرنے کے لیے جائیں گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ یعنی جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو کوئی گناہ کرنے کی نیت لے کر نہیں نکلیں گے، بلکہ کوئی نیک کام کرنے کی نیت سے ہی نکلیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ اگر یہ نیت ہے تو ہمارا جمع ہونا بھی کس کے لیے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ ہمارا یہاں سے جدا ہونا بھی کس کے لیے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اگر یہ نیت ہے تب تو پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس گیدرنگ کے بدلے میں ہمیں حشر کے میدان میں اللہ اپنا سایہ نصیب فرما دے۔ کل بمبئی میں میرا بیان تھا اسلام ان ماڈرن لائف، سوٹیبل اور آؤٹ ڈیٹڈ۔ میں اسی بیان کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں
وہاں کے علماء کرام نے کافی پسند کیا، نوجوانوں نے توبہ کی، عورتوں نے توبہ کی، بڑھوں نے، اور خاص طور سے بمبئی کے وہ سارے نوجوان جو کلب، جن کو ہم کہتے ہیں کلب لائف کے نوجوان بہت سارے آئے ہوئے تھے، انہوں نے توبہ کی۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لے، اور وہی خطبے کے چند جھلکے آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ یعنی اسلام ان ماڈرن لائف، آج کی جو ماڈرن زمانے کی جو لائف ہے، موجودہ زمانے کی جو لائف ہے، کیا اسلام اس میں چل سکتا یا نہیں چل سکتا؟ آج کل انٹرنیٹ پہ اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹاپک، ظاہر بات ہے ہمیں تو کوئی اس میں شک نہیں ہے، الحمدللہ اسلام تو ہر زمانے میں چلے گا، لیکن آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اس ٹاپک کو میں دو پہلو سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے غیر مسلم جو سوال کرتے ہیں کیا بھائی آج کے زمانے میں اسلام چل سکتا ہے نہیں چل سکتا؟ کیونکہ آج راکٹ سائنس کا زمانہ ہے، آج کمپیوٹر سائنس کا زمانہ ہے، آج جینیٹک سائنس کا زمانہ ہے، آج سیکیورٹی ٹیکنالوجی کے لیے دنیا ایٹم بم بنا رہی ہے۔ وہ ڈیزرٹ میں رہنے والے، وہ پانی سین کے پینے والے، وہ عرب کے رہنے والے امی کو آج کے مسائل کیا معلوم؟ غیر مسلم آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کیسے جواب دیں؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ پوائنٹس دوں تاکہ آپ کو اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرے تو انشاءاللہ آپ اس کو جواب دے سکیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو غیر مسلم کے پہلو سے میں آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے وہ مسلمان بچے، نوجوان بچے، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ جو کالج کو جا رہے ہیں، ویداس مشنری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بائبل کرسچن مشنری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بچپن سے جن کو دینی ماحول نہیں ملتا، جن کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ طبقہ، یعنی کہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو بہت ہی پڑھ لکھ کر تو آگے بڑھ گیا ہے لیکن دینی اعتبار سے ان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اللہ کا تعارف حاصل کریں یا قرآن مجید کا تعارف حاصل کریں۔ تو ایسے وقت پر کچھ نوجوانوں میں دیکھا جا رہا ہے ان کے اندر دین سے بیزاری ہے، وہ اپنے زبان مقال سے نہیں کہیں گے لیکن زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسلام پہ چلنا ذرا مشکل ہے۔ تو دوسرا میرا پہلو یہ ہے کیسے ہمیں نوجوانوں میں شوق ڈالیں گے کہ وہ اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں، یعنی وہ کیا حکمت ہے، وہ کیا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوانوں میں ہم شوق ڈالیں کہ نوجوان اسلام سے بیدار ہونے کے بجائے اسلام بیدار ہو جائے، اسلام میں ان کو شوق آنے لگے۔ تو میں چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی اگر غیر مسلم یہ کہے کہ بھئی وہ ڈیزرٹ کے رہنے والے لوگ، وہ 1400 سال پہلے کے لوگ، ان کو آج کے مسائل کیا معلوم؟ یہ تو ہم 21ویں صدی میں لائف گزار رہے ہیں، اٹ از 21st سینچری ہے، تو 21st سینچری ہے، یہ 21ویں صدی کا زمانہ ہے، اس زمانے کے لوگوں کو آج کے مسائل کیا معلوم؟ تو آپ سمپل یہ جواب دیجئے، ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، انہوں نے اپنی طرف سے پیش نہیں کیا، انہوں نے اپنی طرف سے اس کو نہیں بنایا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے یہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اب ان کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام کہاں سے پیش کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا، صحابہ کرام کو پیش کیا، اور یہ صحابہ کرام نے اس کو من اور ان، وہ صدوق تھے، وہ عدول تھے، وہ سچے تھے، وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک میں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلے بڑے، انہوں نے کہا جب تک میں عجم سے نہیں ملا مجھے معلوم نہیں تھا کہ جھوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب میں پہلی مرتبہ عجم سے ملا تو میں نے کہا اچھا جھوٹ کا مطلب یہ ہے، یعنی ان کو جھوٹ کا تک تعارف نہیں تھا۔ اتنے سچے لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، سمجھا، اور ہم تک یہ اسلام الحمدللہ پہنچنے کا وہ ذریعہ بن گئے۔ تو اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اسلام جو قرآن میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، یہ جو اسلام ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ غیب کے جاننے والے نہیں ہیں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ 15ویں صدی میں کیا ہونے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ 7ویں صدی میں کیا ہونے والا ہے، ماضی میں کیا ہوا اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، حال میں کیا ہو رہا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے، 20ویں صدی میں کیا ہونے والا ہے، 21ویں صدی میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں قیامت آنے تک کیا کیا حالات ہونے والے ہیں، ان سارے حالات کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان سارے دماغوں سے نکلنے والے جتنے بھی جدید دور کے ڈیولپمنٹ ہے ان دماغوں کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید اور صحیح حدیث کے اندر جو اسلام ہے، اس ٹائپ کا وہ اسلام ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے بھیجا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہوں گے، جتنے بھی حالات ہوں گے، جتنے بھی ضروریات ہوں گے، یہ اسلام ان سارے ضروریات کو پورا کرتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ٹاپک ہی ختم ہو گیا کہ وہ ڈیزرٹ کے جاننے والے کے لوگ آج کے حالات کیا جانتے ہیں، تو ہم کہیں گے وہ ڈیزرٹ والے لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، وہ عالم الغیب کی طرف سے جو کچھ بھی ملتا تھا انہوں نے اس کو پاس کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 13-14 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ جس نے پیدا کیا مخلوق کے بارے میں خالق بہتر جانتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا جس نے مخلوق کو پیدا کیا؟ گاڑی کو بنانے والا جو انوینٹر ہوتا ہے گاڑی کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو یہ گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالو، گرم پانی مت ڈالو، اگر تم اس گاڑی کے اندر، اس کار کے اندر پیٹرول کے بجائے اگر تم گرم پانی ڈالو گے تو تمہاری کار خراب ہو جائے گی، تمہاری بائک خراب ہو جائے گی۔ یہ انسٹرکشن کون دیتا ہے؟ گاڑی کا بنانے والا، گاڑی کا بنانے والا۔ آپ اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے کیٹلاگ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا کی جتنی مشنریز ہوتی ہے، جتنی مشینیں ہوتی ہیں، اس کے بنانے والے پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا کی اگر سب سے زیادہ موسٹ کرٹیکل مشنری اگر ہے آن دی فیس آف دی ارتھ تو وہ ہے انسان کا دماغ، جس سے سارے چیزیں دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں۔ اس دماغ کے پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ضروریات کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث میں یہ ساری کی ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صحیح احادیث بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 کے آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات سے کچھ نہیں کہتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اوپر سے وحی کے طور پر کہتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ تو غیر مسلم کا سوال کا جواب دیا میں۔ اب جو ہمارے مسلمان بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو ماڈرن لائف کے بہانے آپ کو پب میں نظر آئیں گے، پب کلچر میں نظر آئیں گے، وہ کلبز میں نظر آئیں گے، ان کا حلیہ اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں سے بھی مسلمانوں کا نظر نہیں آئے گا۔ بعض مسلمان نعوذ باللہ شراب بھی پی لیتے ہیں، کئی ایسے مسلمان ہیں جو سوتے ہیں تو گانے سن کر سوتے ہیں۔ کیا بھائی ماڈرن لائف ہے اس کے اندر۔ آپ ارشد بھائی آپ زیادہ سخت اسلام کو مت پیش کیجیے۔ ارے ایسا بھائی کیوں؟ کیونکہ ہم ماڈرن مسلم ہیں اور آپ آؤٹ ڈیٹڈ مسلم ہیں۔ مولوی جو لوگ ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ مسلم ہیں اور ہم کیا ہے؟ ماڈرن مسلم ہیں۔ ہم لوگ سوچ سمجھ کے اسلام پہ چلتے ہیں۔ دراصل یہ جو ماڈرن مسلم کا جو لقب ہے، یہ ماڈرن مسلم کا جو ٹرم ہے نا، یہ دینے والے کون ہیں؟ فلم انڈسٹریز میں پائے جانے والے مسلمان۔ فلم انڈسٹریز میں پائے جانے والے جو مسلمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ میں مسلمان ہوں، میری بیوی ہندو ہے، میرے 2 بچے ہو، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم 2 بچے پیدا کریں گے، ایک بچے کو مسلمان بنائیں گے، دوسرے بچے کو ہم ہندو بنائیں گے۔ کہتے ہیں بھائی ماڈرن زمانہ ہے، یہ ماڈرن لائف۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ آج کے زمانے میں ایسے ہی چلے گا، ورنہ یہ سارے چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کے ماڈرن لائف کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ لمبی آیت ہے، اس میں کا ایک ٹکڑا میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مشن کیا ہے بتلا رہے ہیں۔ ہر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا ہے نا، اس اسلام میں کیا خوبی ہے اللہ تعالیٰ بتلا رہے۔ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو تعلیمات دینے والے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو طریقہ بتا رہے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین گفتگو کس کی گفتگو ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین لائف اسٹائل کس کا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائف اسٹائل ہمارے لیے بتایا ہے، سب سے بہترین لائف اسٹائل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا ریزن دے رہے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ اسلام اگر آپ سے کہتا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو، انہی چیزوں کی اسلام اجازت دیتا ہے جو تمہارے لیے طیب ہے، طیب سوٹیبل ہے تمہارے لیے، جو تمہارے لیے سوٹیبل ہے۔ طیب فی النفس، جو تمہارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، اسلام کہتا ہے تمہارے لیے یہ حلال ہے۔ طیب فی العقل، تمہاری عقل کے لیے جو چیز سوٹیبل ہو، فائدہ مند ہو، اسلام کہتا ہے وہ حلال ہے۔ طیب فی الاجتماع و فی المجتمع، تمہارے سوشل لائف کے لیے جو چیز فائدہ مند ہے، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ خبیث ہے۔ خبیث فی النفس، جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو چیزیں غلط ہیں وہ تمہارے مجتمع کے لیے، تمہارے سوشل اور تمہارے سوشل سرکل کے لیے، تمہارے سوسائٹیز کے لیے وہ ہارمفل ہے۔ الخبائث یحرم علیہم الخبائث، وہ تمہارے عقل کے لیے نقصان دہ، وہ تمہارے نسب کے لیے نقصان دہ، وہ تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ، وہ تمہارے مال کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ایک مسلمان کہتا ہے کہ بھئی مجھے یہ بات سمجھنا ہے، کیسا بھئی کہتا؟ اسلام میں جو چیز آپ کو اجازت دی گئی ہے وہ فائدہ مند رہے گی، اسلام میں جس چیز سے روکا گیا ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ رہے گی۔ اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کا انشاءاللہ ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ وہ نوجوان، وہ خاص طور سے وہ لوگ جو اسلام کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ اسلام کو رحمت سمجھنے لگیں۔ چلیے پہلی مثال لیتے ہیں۔ کچھ نوجوان کہتے ہیں، اب میں بھی کالج میں لائف گزارا ہوں، MBA پڑھتا تھا، ابھی سوئٹزرلینڈ سے PhD کر رہا ہوں، تو مجھے عجیب قسم کے نوجوان ملتے ہیں مسلمانوں میں۔ وہ کہتے ہیں ارشد بھائی میوزک سننے میں ایک مزہ ملتا ہے، تھوڑا آپ بھی کبھی سن کے دیکھ لینا تھا۔ ارے الٹا ہم کو دعوت دے رہے بھی، ہم دعوت دینے کے بجائے بچے ہم کو دعوت دے رہے، اتنے ایڈوانس ہو گئے آج کل کے بچے۔ یعنی ان کو کہا گیا، ہمارے مسلمانوں کو کہا گیا کنتم خیر امت، کہ تم اسلام کی تبلیغ کرو، تو ہمارے نوجوان بچے پلٹا کے ہم کو غیر اسلام کی تبلیغ کرنے اتنے ایڈوانس ہو گئے ماشاءاللہ بچے۔ اب یہ جو گانے سنتے ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے کہ گانا سننے سے نقصان کیا ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے اور اس پر جا کر دیکھیں 27club.com، کیا ہے بھائی 27 نمبر کا ماجرا کیا ہے؟ 27club.com میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جا کر اس میں دیکھیں گے تو وہ لوگ، ناچنے والی عورتیں، گانے والی عورتیں، ناچنے والے مرد اور گانے والے مرد، جنہوں نے 27 سال کی عمر میں جنہوں نے خودکشی کر لی، ان کے نام ہے اس کے اندر۔ اگر یہ نوجوان، ہم کو تو یہ نام نئے نئے لگتے ہیں، لیکن وہ نوجوان جو کنٹینیوسلی گانا سنتے ہیں یا ناچ گانے میں بزی ہوتے ہیں، وہ آسانی سے 27club.com پہ اگر آپ جا کے، میں تو اس سے پہلے موبائل میں باقاعدہ ایک بیان میں میں نے پورے نام بھی گنائے ہیں۔ میرا ایک UDP میں بیان ہوا تھا تو وہاں پر میں نے پورے سنگرز کے اور ناچنے والی عورتوں کے نام بھی بتائے تھے میں نے، تو آپ 27club.com پہ جا کے دیکھ لے سکتے ہیں۔ مشہور سنگر ہیں، مشہور ناچنے والی عورتیں اور مردوں کے اس کے اندر ہے کہ جنہوں نے 27 سال کی عمر میں، خاص طور سے یہ جو عمر ہے اس میں خودکشی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ 14 سال، 15 سال، 16، 17، 18 میں ناچنا شروع کرتے ہیں، گانا شروع کرتے ہیں۔ جب یہ 27 سال کی عمر تک پہنچ رہے ہیں تو یہ لائف سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت بڑی تعداد
ناچنے اور گانے والوں کی ہے جو 27club.com میں بتایا گیا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ آخر انہوں نے خودکشی کیوں کی۔ کسی نے کیا کیا، بلیڈ لی اور اس نے شہرگ کو کاٹ لیا، مر گیا۔ کسی نے گولیاں کھا لی اتنی زیادہ کہ آدمی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ کوئی اپنے آپ کو گھر کے اوپر سے گرا لیا، کوئی اپنے آپ کو بندوق سے ختم کر لیا، کسی نے اپنی رگیں کاٹ لی، کسی نے پھانسی پہ چڑھا لیا۔ اب میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، تم یہ کہتے ہو کہ گانا سننے سے سکون ملتا ہے، لیکن جو گانا گا رہے ہیں ان کو سکون نہیں مل رہا، تم کو کہاں سے سکون مل گیا بھائی؟ جو گانا گانے والے، ناچنے والی عورتیں جن کا گانا سن کے تمہیں سکون مل رہا ہے، تو سب سے پہلے تو ان کو سکون ملنا چاہیے تھا۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم زندگی سے اکتا چکے، 27 سال کوئی عمر ہے کیا اکتانے کی؟ اب اس کے اوپر ڈسکشن ہوا، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، آخر اتنی کم عمر میں خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے آخری میں خلاصہ کیا آیا ہے، جو زیادہ گانے سنتے ہیں وہ خیالی دنیا میں چلے جاتے ہیں، ریل دنیا سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ گانے میں کیسا بتایا جاتا ہے، گانے میں ایک ایسی چیز بتائی جاتی ہے، ایک ایسی عورت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے جو دنیا میں ایسی عورت ہے ہی نہیں، اور بیچارہ ڈھونڈتا ہے دلہن ایسی مل گئی تو اچھا رہتا وہ، اور ملتی نے دلہن آخری میں ابا پہ غصے میں آتا بھی تھا۔ یعنی جیسے شاعر، اردو کے شاعر بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بولتے ہیں میرے محبوب اتنے نیک ہے، جب وہ کلی کرتے ہیں تو فرشتے اس سے وضو کرتے ہیں۔ اب بولتا ہے بھائی ایسی محبوبہ میری تو اور اچھا ہے نا بھائی، فرشتے جن سے وضو کرے۔ یہ اردو شاعری میں اچھی باتیں ہے، ریل دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گانے میں ایک ایسا منظر کھینچا جاتا ہے جس کا تعلق امیجنیشن سے ہوتا ہے۔ امیجنیشن، ریل لائف الگ ہوتی ہے، ریل لائف الگ ہوتی ہے۔ ریل لائف میں اور ریل لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو گانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آدمی اکثر ریل فیصلے لے نہیں پاتا، نتیجے میں معاشرے میں اس کو کئی جگہوں پر پرابلم آتا ہے۔ اس کا اور ایک نقصان کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ایک ہوتا ہے سینڈروم، یعنی کہ میوزک سینڈروم، بیماری کا نام ہی رکھ دیا گیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہمیشہ وہ ایبسنٹ مائنڈ رہتا ہے، کچھ بھی سودا لانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اپنے کام میں بزی ہے۔ تصور کیجئے کہ پارلیمنٹ میں یا اسمبلی کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کے ہاتھ میں جو ہے گانے بجانے کے چیزیں ہیں، تو کیا وہ لوگ کوئی ڈیسیشن لے پائیں گے؟ لوگ بولتے ہیں بھائی یہ سب یہاں مت لائیے، یہاں پر سنجیدہ لوگ، گانے گانے والے بھی اگر الیکشن میں پاس ہو کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو بالکل سنجیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایریا سنجیدگی کا ہے۔ یعنی ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کو سنجیدہ لائف گزارنا ہے۔ ایک مسلمان ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے بہت کھیل رہے ہیں، وہ ابھی بچے تھے، کم عمر میں میگزین لکھ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آؤ تم بھی تھوڑا کھیل لو، تو انہوں نے کہا تم کو کھیلنے کا ٹائم کہاں سے مل گیا؟ امت اتنی پرابلم میں ہے، ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اسلام انڈر اٹیک ہے، لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہوئے، تم کو کھیلنے کا ٹائم کہاں سے مل گیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ کو جائز طریقے سے انجوائے کرنے سے روکتا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تیراکی کریے آپ، گھوڑ سواری کریے آپ، تیر کمان سنبھالیے آپ، اسلام آپ کو جائز طریقے سے انجوائے کرنے سے نہیں روکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ لگاتے تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا آپ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں، وہ دوڑ لگانے کے دوران ایک حدیث بیان کر سکتے تھے نا، نہیں، کیونکہ اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام میں سونے کی اجازت ہے تاکہ اٹھے تو فریش فجر کے لیے اٹھ جائیں آپ۔ اسلام میں کھانے کی اجازت ہے تاکہ آپ کو طاقت ملے، تو طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائز طریقے سے بھی آپ کو انجوائے سے روکا جا رہا ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ جو ناجائز طریقے کے انجوائمنٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اپنی کتاب الاطعمہ کے اندر، یعنی اسلام نے جس چیز کو بھی حرام کیا، ذرا غور کر، میں فہرست دیتا ہوں ابھی فاسٹ ایک 5 منٹ میں، تاکہ اس کے بعد ہمارے مولانا کا بیان ہو، پھر ہمارے بہت سارے بھائی ابھی ڈنر ان کو لینا ہے انشاءاللہ۔ تو اسلام میں جو بھی چیز حرام قرار دی گئی ہے، اب غور کر کے جائیے اس کے اندر نقصان ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام میں کہا خنزیر حرام ہے، تمہارے لیے مردار تم نہیں کھا سکتے، بہتا ہوا خون نے ایک لسٹ ہے، یہ نہیں کھا سکتے، اب یہ نہیں کھا سکتے۔ اب آج کے نوجوان کہتے یہ کیا ریسٹرکشن ہے بھائی، آزادی رہنا چاہیے تھے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایج کا زمانہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں،
تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہماری فطرت اور ہماری ضرورتوں کے بارے میں وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ گاڑی کے میکینک سے زیادہ گاڑی کا بنانے والا گاڑی کو زیادہ جانتا ہے۔ یہ جو جسم ہے نا، گاڑی ہے، اس گاڑی کا میں میکینک ہوں، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ اس گاڑی کا بنانے والا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو چیز حرام ہوتی ہے نقصان ہے۔ اس کے اندر لکھا، شیخ صالح فوزان نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یورپ کے کورنٹلسٹ نے یورپ کا سفر کیا، امریکہ کا سفر کیا، سعودی عرب کا، عرب کنٹریز کا پورا سفر کیا، تو اس نے کہا تعجب ہے یورپ اور امریکہ کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ بیماریاں عرب کے لوگوں میں ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو جو سسٹم دیا ہے کھانے پینے کا وہ اتنا صاف ہے، جو خون ہوتا بہتا ہوا، جب ہم ذبح کرتے ہیں نا، ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ جو خون نکل جاتا ہے نا، وہ خون کے اندر کیا پاتا ہے؟ یورک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ یہ یورک ایسڈ انسان کے خون میں ملتا ہے تو تیزاب کا کام کرتا ہے۔ تیزاب اللہ نے بچا لیا کہ نہیں، فری میں بچ گئے۔ لوگ کروڑوں روپے ڈال کر WHO سنبھالتے، کہتے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اللہ نے کہا ہمارے پاس صحت فری میں ملتی ہے، تمہارے پاس صحت کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد ملتی ہوگی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو حلال کا سسٹم ہے وہ طیب رہے گا، وہ تمہارے لئے سوٹیبل رہے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جو تمہارے لئے سوٹیبل نہیں ہے اللہ نے کہا ہے اس سے بچ جاؤ، یہ تمہارے لئے حرام ہے۔ ہر چیز میں اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ۔ شراب، ابھی امریکہ اور یورپ کے اسٹیٹسٹکس، خاص طور سے وہ جو ٹریول ایجنسیز ہے نا، اس کے اسٹیٹسٹک اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 سے 60% جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ شراب ہے۔ گھروں کے اندر بیوی اور شوہر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس، اچھا شریف انسان اچانک بھڑک جاتا ہے گھر کے اندر، پوری قیامت برپا ہو جاتی ہے، شراب ہے۔ اس آزادی نے ہمیں کیا دیا؟ بستر پر تڑپتے ہوئے مریض جو اپنے موت کا انتظار کر رہے ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے نوجوان جو 10 سال 20 سال عمر قید، جنہوں نے غصے میں آ کر شراب پینے کے بعد ایسی حرکتیں کی، ایسے جرائم میں پھنس گئے، کسی کے 10 سال ویسٹ ہو گئے، کسی کے 20 سال ویسٹ ہو گئے۔ اس آزادی نے ہم کو کیا دیا؟ اگر وہ پابندی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اگر اس پابندی کو ہم فالو کریں گے تو دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے انشاءاللہ۔ ایسے کئی مسائل آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب افیم اور گانجا، ہمارے بہت سارے نوجوان، یعنی اصلاح معاشرہ کی چونکہ بات چل رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں اپنے خاندان میں، ہر خاندان میں ماں باپ آج پریشان ہیں کہ وہ بچہ جس کو وہ اپنے سہارا سمجھتے تھے، آج وہ بچہ سانپ بن کے ڈس رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں پڑھائیں گے تو ماں یہ کان کھول کے سن لے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہے، کالے ناک سانپ کو دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا احترام نہیں سکھاؤ گے تو فیوچر میں جب بچہ نافرمانی کرے گا تو کس کا نام لے کے سدھارو گے؟ اگر بچپن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھاؤ گے تو کل کے بچہ نافرمانی کرے گا تو کچھ تو ایک نام رہے گا جس کی بنیاد پہ اس کو سمجھا سکتے ہو۔ تو دین کی بنیاد پر، دین کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، دین کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ بہت سارے اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، شراب کا مسئلہ ہو تو ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا مسئلہ ہو تو آج کل نئے قسم سے نشہ لینے کی بات چل رہی، کوئی گولی کھا لیتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں افیم اور گانجا، ڈرگس جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ نیا مارکیٹ میں آیا تھا افغانستان کے ایریے سے۔ وہ جو پودے ہوتے ہیں، پودوں کو سکھا کر جب اس کو جلایا جاتا ہے تو اس کی خوشبو سونگتے وہ لوگ، خوشبو سونگے تو ان کو نشہ آتا تھا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ افیم اور گانجا کا بزنس کرنے والے آئے، آ کر انہوں نے کہا اے ابن تیمیہ، یہ مارکیٹ میں نیا مسئلہ آیا ہے، یہ افیم اور گانجا حرام ہے کیا؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا دیکھو آپ جواب دینے سے پہلے سوچ لیجئے، اے شیخ آپ کا ہم احترام کرتے ہیں، قرآن میں کھانا اور پینا، یعنی کہ کھائیں گے نشہ آئے گا، پیئیں گے نشہ آئے گا،
تو کھانا اور پینا کریں گے تو پرابلم ہوگا۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا سونگ رہے ہیں، یہ جو ہم جڑی بوٹیاں ہیں نا افیم اور گانجا ہم سونگ رہے ہیں، نہ یہ کھانا میں آتا ہے نہ پینے میں آتا۔ آپ کیا بولتے ہیں آپ؟ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ آج کے نوجوان بچے بولے ہم تو انجیکشن لے رہے ہیں۔ آج کے نوجوان بچے کہیں گے کہ ہم تو نئی قسم کی سگریٹ نکالے ہیں جو الیکٹرانک قسم کے ڈیجیٹل سگریٹ۔ اچھا بھائی، اب یہ نہ کھانے میں آ رہا ہے نہ پینے میں آ رہا ہے، تو سونگنے میں آ رہا ہے۔ کھانا پینا غلط حرام ہے لیکن سونگنا حرام ہے، دلیل کا ہے بتاؤ؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، انما الخمر، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شراب حرام۔ انما الشرب نہیں بولے اللہ تعالیٰ، انما الاکل نہیں بولے، شرب مانے پینا، الاکل مانے کھانا، انما الاکل نہیں کہا گیا، انما الشرب نہیں کہا، انما الخمر۔ خمر کا مطلب ہے جو بھی نشے میں لا کر آپ کے عقل کو ڈھانپ دے، ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ دے۔ اگر کھانے کی وجہ سے نشہ آتا ہے تو وہ کھانا حرام، اگر پینے کی وجہ سے نشہ آتا ہے تو پینا حرام، اگر وہ سونگنے کی وجہ سے نشہ آتا ہے تو وہ سونگنا حرام، اگر وہ انجیکشن لینے کی وجہ سے نشہ آتا ہے تو وہ آپ کا انجیکشن لینا حرام۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو یہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، باطل نئی نئی شکلوں میں بھی آئے گا۔ قرآن اور حدیث کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طریقے سے الحمدللہ اس کے اندر جو کلمات ہیں قیامت تک کے لیے ہر انسان کو یہ رہنمائی کرتا چلا جائے گا۔ ابھی لیٹسٹ جو مسئلہ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ ہے ریپ۔ عورتوں سے کہا جاتا، اب جب سے مردوں کے بارے میں تو عورتیں کہیں گے ارے ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں بول رہے مولانا، اچھا ہے بھول گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، تھوڑا معاشرے کا حصہ خواتین بھی ہے، تھوڑا ان کو بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو اور مومنوں کو کہہ دو کہ وہ پردے کی پابندی کریں۔ آخری میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ تاکہ ان کی سیکیورٹی ہو جائے، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ مولوی لوگ نا پردہ پردہ بول کے بہت پرابلم کرتے ہیں، اور یہ دیکھو ہم کو بہت پسینہ آتا ہے، سفوکیشن ہوتا ہے، باہر چلنا مشکل ہوتا ہے، مردوں کو جیسا فریڈم ہے تو ہم کو بھی فریڈم ملنا چاہیے۔ بہرحال n نمبر آف ان کے پاس بہانے ہیں جس کی بنیاد پر وہ لوگ بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جس ملک میں پردے کا سسٹم زیادہ ہے، جس ملک میں پردے کا سسٹم زیادہ ہے وہاں پر کرائم ریٹ بالکل گرا ہوا ہے، جس ملک میں پردے کا سسٹم بہت کم ہے وہاں پر کرائم ریٹ بالکل بڑا ہوا ہے۔ ملک فیصل نے امریکہ والوں سے پوچھا تمہارے پاس کتنے جو ہے کرائمز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم گن نہیں سکتے۔ تو کہا کہ امریکہ میں اتنے کرائمز ہوتے ہیں جو سعودی عرب میں ایک دن میں بھی، یعنی امریکہ میں ایک دن میں جو کرائمز ہوتے ہیں پورے سعودی عرب میں سال بھر میں بھی اتنے کرائم نہیں ہوتے ہیں۔ پردے کا سسٹم، اللہ تعالیٰ نے کہا عورت کی سیکیورٹی ہے۔ ابھی ہندوستان میں ہر 22 منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ، ریپ، میں صرف سیکسول اسالمنٹ یا چھیڑ چھاڑ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں باقاعدہ ریپ یعنی عورت کے اوپر جو ظلم اور اتیاچار ہو رہا ہے، یعنی کہ تصور کیجئے آپ آدھے گھنٹے میں 2 ریپ اگر ہوں گے تو ایک دن کے اندر کتنے ریپ ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تحقیق کرنے کا پتہ چلا عورتوں کا کپڑا صحیح نہیں پہننا، ٹائٹ کپڑے پہننا، باریک کپڑے پہننا، سجے ہوئے کپڑے پہننا، پھولوں والے کپڑے پہننا، نتیجے میں یہ مردوں کو اس حد تک اٹھا دیتے ہیں، کیونکہ سائنس کہتی ہے جب ایک عورت خوبصورت کپڑے پہن کر یا خوشبو لگا کر جاتی ہے تو انسان کے ناک میں، مرد کے ناک میں ایک خاص قسم کا گوشت ہے جو حرکت میں آ جاتا ہے اور اس کو پاگل بنا دیتا ہے۔ اس کا جو سینٹرک جو ایریا ہے، ڈیسیشن لینے کا جو ایریا ہے نا، آپ دیکھیں گے بعض اوقات اچھا شریف انسان، ایک اچھا انسان معاشرے کا بھی بعض اوقات جو ہے ریپ کے کیس میں پھنس جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بیچارے کا دماغ بند ہو گیا۔ اب ہم بیچارہ اس کو کہیں یا بیچاری اس کو کہے پتہ نہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں کا نقصان تو ہو رہا ہے، عزت داؤ پر لگ رہی ہے۔ تو اسلام میں جس چیز کا بھی حکم دیا گیا ہے بڑے مطمئن ہو جائیے، چاہے میرے نوجوان بہنیں ہوں، چاہے میرے نوجوان بھائیوں ہوں۔ میں آپ کو اتنے مثالیں دے سکتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ جو ٹاپک لائیں گے قرآن مجید میں اس کی لاجک بتا دی گئی ہے،
کہا کہ جو چیز حلال ہے وہ طیب ہو کر رہے گی، جو چیز حرام ہے وہ خبیث ہو کر رہے گی، یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسلام پر مطمئن ہونے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اسلام پر راضی ہونے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالی کہ اسلام سے ہم راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے نوجوان نسل کو اسلام کی طرف راغب کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون